بخاری شریف سے منتخب 1000 احادیث کا پہلا والیوم سماعت کریں۔ پیش بخاری شریف سے منتخب احادیث۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، ثواب کے تمام کام نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق نتیجہ ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی، یعنی کہ اس ہجرت کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہو اور یہ مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو کڑکڑاتی سردی میں دیکھا کہ آپ پر وحی اترتی، پھر موقوف ہو جاتی اور آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ حدیث نمبر 3۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے بہت سختی ہوتی تھی اور آپ اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے آپ ہلاتے تھے، اور حضرت سعید نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا، میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلاتے دیکھا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آپ وحی یاد کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے اور اپنے ہونٹ ہلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19 اتاری، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے نبی، وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی نہ ہلایا کرو۔ قرآن کا آپ کو یاد کرنا اور پڑھانا ہمارا کام ہے، جب ہم پڑھوا چکے تو اس وقت آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی فرمائیں۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز کی پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اگر خرچ کرنے کے لیے رقم ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام میں مسلمان کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا،
چاہے اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ حدیث نمبر 8، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 10، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ شخص ایمان کا مزہ پائے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو ہر چیز سے زیادہ ہو، دوسری کسی بندے سے خالص اللہ کے لیے دوستی رکھے، اور تیسری پھر کفر میں جانا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ حدیث نمبر 11، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا عمل؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ حدیث نمبر 12، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے سفر کے دوران مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں نے زیادہ تر عورتوں کو پایا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں، یعنی کہ احسان کا انکار کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تم ایک عورت سے ساری عمر احسان کرو، پھر وہ کوئی ایک ذرا سی بات تم میں دیکھے جس کو وہ پسند نہ کرے اور کہنے لگتی ہو، میں نے تو تم میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 13، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے ایک شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح گالی دی کہ اسے ماں کی آر یعنی غیرت دلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم نے اسے اس کی ماں کی آر یعنی غیرت دلائی؟ ابھی تک تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اس کے قبضے میں ہو، اس کو چاہے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس سے وہ کام نہ لے جو اس پر بھاری گزرے، اور اگر ایسے کام کی اسے زحمت دو تو خود بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ حدیث نمبر 14، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل تو ضرور جہنمی ہے، لیکن مقتول یعنی قتل ہونے والا کیوں جہنمی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس کی مرضی بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی۔ حدیث نمبر 15، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ شخص پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک بات ہو تو ان میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔
وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑے تو بیہودہ گفتگو کرے۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھے رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی نیکی یا ایمان ہو تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہو تو وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کی کتاب یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے آپ پڑھتے رہتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ عرفات میں تھے۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، پس اسی پر میں نے آپ سے بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے،
اور وہ مسلمان کے جیسا ہے۔ مجھے بتلائیں وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے جنگل کے درختوں کا خیال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ اکرام نے کہا، آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 25۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریشان ہونے یعنی اکتا جانے کے اندیشے سے ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع کا خیال رکھتے تھے۔